رات گہری تھی، دنیا سکون کی چادر اوڑے خوابوں کی وادی میں گم تھی۔ آپ آرام کی حالت میں تھے کہ اچانک ایک نورانی وجود نے آپ کو جگایا۔ یہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد اٹھ جائیں، پروردگار عالم نے آپ کو اپنے حضور بلایا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل ایک عجب کیفیت سے بھر گیا۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور پھر حضرت جبرائیل کے ہمراہ چل پڑے۔ ہم صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو وہاں ایک سواری آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کوئی عام سواری نہ تھی، اس کا ہر گوشہ نور سے دمک رہا تھا، جیسے کہکشاں کے تمام ستارے اس کی زینت بن گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ براق ہے، اس پر انبیاء سوار ہوتے ہیں، آج یہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 8 سالوں کا سفر بنتا ہے، مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے ہوئے کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور، کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام نے تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، ہے جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرا تے جا کے گل مک گئی، اور میں کہتا ہوں سدرا دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں کام پورا ہو گیا۔ نور بھی پیچھے کھڑے ہیں، بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، اس سے بھی پیچھے آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں ام ہانی کے گھر میں ہی گل مک گئی، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشر تے اگے وددا ہی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے اونوں وددیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاد کمال۔ میرے رب نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ۔ اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ وہاں حاضری ہو نہ ہو، ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ کیا نہیں ہے پر اب فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی، تو بورس کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے۔ تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا ہے، محبت پیدا کی۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت انگلی جب اٹھی ہوگی، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ پر اسی لیے جنت میں ابد تک ہیں بہاریں عاجز، اس نے حجرہ عائشہ کا کبھی خواب سا دیکھا ہوگا۔